السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ترجمہ اور تفسیر کا یہ سبق، اس کی آیت نمبر 41 اور 42 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآمِنُوا، اور تم ایمان لے آؤ یا ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزلتو، میں نے اتارا ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی، لما، اس کی جو، معکم، تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اولا، پہلے، اول پہلے کو کہتے ہیں، کافرن، کفر کرنے والے، بھی، اس سے، ولا تشتروا، اشترا، یشتری کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، کسی چیز کو لینا، ولا تشتروا، اور نہ تم لو، بآیاتی، میری آیات کے بدلے، ثمناً، قیمت، قلیلا، تھوڑی، میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، وَإِيَّايَ، اور خاص، فَاتَّقُونِی، مجھی سے تم ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ تم ملاؤ، الحق کا، حق کو، یا ملاؤ کی جگہ پہ آپ یہ کر لیں، خلط ملط کرو، ملانا خلط ملط کرنا ایک ہی بات ہے، اور نہ تم ملاؤ، نہ تم خلط ملط کرو، الحق کا، حق کو، بالباطلی، باطل کے ساتھ، باطل کا لفظی مطلب جھوٹ ہوتا ہے، وَتَكْتُمُوا، یہ جو واو ہے اس کے بعد یہ جو لام تھا یہاں پہ عطف ہے لام کے اوپر، اور نہ تم، تکتموا، چھپاؤ، الحق کا، حق کو، وانتم، اور اس حال میں کہ تم، تعلمون، جانتے ہو۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں، اور تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے یا میں نے اتارا ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ، اور نہ تم لو میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت، اور خاص مجھ سے ہی تم ڈرو، اور نہ تم خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو جب کہ تم جانتے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو اتارا ہے وہ قرآن کریم ہے، اور یہ جو کتاب قرآن کریم جن کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو ان کے پاس تھا، ان کے پاس تورات اور انجیل تھی جس کی یہ قرآن کریم تصدیق کرتی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ۔ اس قرآن پر اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتارا، نبی مبعوث کیا، اور قرآن کو بھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام جو پہلے تھے ان کی بھی تصدیق کرنے والے ہیں، اور ان کی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرنے والے ہیں، اور جو قرآن اللہ نے اتارا ہے یہ بھی پہلے انبیاء کرام کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جو پہلی کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَأَوَّلَ كَافِرٍ بھی، اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، کس کے ساتھ؟ اس کتاب اللہ کے ساتھ۔ تو یہاں پہ پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے یہود و نصارہ کو کہ تم اس کتاب قرآن کریم کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، جبکہ اس کتاب کے ساتھ سب سے پہلے کفر کرنے والے کون تھے؟ عام طور پر مشرکین مکہ تھے نا، کیونکہ دعوت سب سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی ہے، تو پھر یہ کہنے کا مقصد کیا ہوا، مطلب کیا ہوا یہود و نصارہ کو کہ تم پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، جبکہ ان سے پہلے تو مشرکین مکہ نے انکار کر دیا تھا کتاب اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں ان کے پاس پہلے سے علم موجود تھا، کتاب اللہ کا بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی،
کہ وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر وہ ساری علامات اور کتاب اللہ کے نازل ہونے کی، آخری نبی کے آنے کی ساری اخبار موجود تھی ان کے پاس۔ تو در حقیقت جو مشرکین مکہ تھے وہ تو جاہل تھے، تو ان کا انکار کرنا اصل میں پہلا انکار کرنا نہیں بنتا اس اعتبار سے، بلکہ حقیقی معنوں میں پہلا انکار تو اس کا بنتا ہے جس کو پتا ہو کہ یہ سچا ہے، اس کے باوجود وہ نہ مانے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا وَلَا كَافِرِينَ بھی، اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، کیونکہ تمہارے پاس علم ہے تو تمہارا حق بنتا ہے سب سے پہلے کہ تم اس کو مانو۔ تو یہ ہے وَلَا تَكُونُوا وَلَا كَافِرِينَ بھی کا مطلب۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیات کو نہ لو تم تھوڑی قیمت کے بدلے میں۔ تو یہ بالاتفاق مسلمہ قاعدہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے، ایک آیت کی وضاحت قرآن کریم کی دوسری آیات سے ملتی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 174 اور 175، ان دو آیات کے اندر وضاحت موجود ہے کہ اللہ رب العزت کی آیات جو ہیں ان کو ان کے بدلے میں قیمت کو لینے سے کیا مراد ہے۔ وہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے، ویشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں۔ یہ لوگ اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹوں میں در حقیقت جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کا تزکیہ نہیں کریں گے، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ ولہم عذاب علیم، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ تو یہ ایک تو یہاں پہ وضاحت ہوگی کہ اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت لینے کا مطلب ہے کہ حق بات کو چھپا لینا ذاتی مفاد کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، جو یہود و نصارہ کرتے تھے، تورات کے احکامات کو انجیل کے احکامات کو بدل دیا۔ لیکن یہ حکم بالعموم ہے، صرف یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے۔ آج کے علماء دین اگر وہ دنیاوی فائدے کے لیے ان سے فتویٰ پوچھا جائے اور وہ حق بات کو چھپائیں تو وہ اس آیت کے زمرے میں آتے ہیں، سورہ البقرہ کی 174 نمبر آیت کے اندر۔ سورہ آل عمران کے اندر 187 نمبر آیت، یہ اس کی وضاحت ہو رہی ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت لو، تھوڑی قیمت میری آیات کے بدلے میں مت لو۔ 187 سورہ آل عمران کی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے پختہ وعدہ لیا اہل کتاب سے۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ یہ کتاب آپ کو دی جا رہی ہے، لا تبیننہ للناس، تم اس کو کھول کر لوگوں کے لیے بیان کرو گے، ولا تکتمونہ، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں، فنبذوہ وراء ظہورہم واشتروا بہ ثمنا قلیلا، تو انہوں نے اس بات کا انکار کیا جب کتاب ان کو مل گئی، اپنے پشتوں کے بار پھر گئے وہ، اور انہوں نے اللہ کی کتاب کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچنا شروع کر دیا، تھوڑی قیمت لینا شروع کر دی۔ تو موجودہ زمانے میں فتوے بکتے ہیں پیسوں کے بدلے میں، اپنی مرضی کا فتویٰ لے لیں آپ۔ آج بینکنگ سسٹم کے اندر یہ بات وہاں پر بھی ہوئی تھی، علماء جو ہیں وہ بینکوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں شریعہ بینچ کی صورت میں، اور وہ سود بینک کا حلال کرنے کے لیے طرح طرح کے جو ہیں وہ طریقے اور ہتھ کنڈے اور فتوے دیتے ہیں، کیا جی پیسے لینے ہیں، تنخواہ لینی ہے۔ تو لہذا یہ اصل میں اللہ کی آیات کو بیچنا ہے قیمت کے بدلے میں۔ اچھا، اللہ نے یہاں پہ فرمایا ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت۔ تو تھوڑی قیمت یہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ زیادہ قیمت کے بدلے میں بیچ دیں، بلکہ کائنات کی ساری سونا چاندی روپے پیسہ دولت، کائنات کی ساری قیمت اکٹھی کر لی جائے، اللہ کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کل متاع الدنیا قلیل، اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر کہہ دیجئے دنیا کا نفع تھوڑا ہے، یعنی کہ اللہ کی ایک آیت کے مقابلے میں چاہے جتنا مرضی مال و دولت لے لیا جائے، کوئی مولوی لے لے، اس آیت کا معنی بدلنے میں، اس کو چھپانے میں، یا اس کو بدل کے فتویٰ دینے میں کسی کے مفاد کے لیے یا ذاتی مفاد کے لیے، تو کائنات کی ساری دولت بھی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے میں۔ کل متاع دنیا قلیل، دنیا کا جتنا بھی نفع ہے یہ سارے کا سارا تھوڑا ہے قرآن کے مقابلے میں، حق بات کے مقابلے میں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ سے ہی تم ڈرو۔ یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے، کچھ لوگ نا اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، ایک خاص طبقہ ہے علماء دین کے اوپر تبرہ کرنے کے لیے، طعن اور تشنیع کرنے کے لیے،
کہ دیکھو جی اے تنخواہ لیندے نے قرآن پڑھان دے بدلے، اے وظیفہ لیندے نے قرآن پڑھان دے بدلے، تو بھائی اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کی تعلیم دینے پر یا قرآن سکھلانے پر وظیفہ نہیں لیا جا سکتا یا تنخواہ نہیں لی جا سکتی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر 5337 نمبر پہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ جو چیز حق رکھتی ہے کہ اس پر اجرت لی جائے، دہاڑی لی جائے، مزدوری لی جائے، معاوضہ لیا جائے، کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو دم سے متعلق ہے، تو اگر یہ دم سے متعلق ہے تو بخاری ہی کی دوسری حدیث ہے 5000 غالباً 149 نمبر پہ، 5149 صحیح بخاری کے اندر، عورت آئی، اس نے آ کے مجلس لگی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس نے آ کے کہا، آخری بات ہے، اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے نکاح کر لیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا، اس کی طرف دیکھا اور سر مبارک کو، نظروں کو نیچے جھکا لیا، اور آپ نے فرمایا کہ مطلب آپ کا نظروں کو جھکا لینا اس بات کی علامت تھی کہ آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، آپ نے فرمایا مجھے اس بات کی خواہش نہیں ہے۔ عورت بیٹھ گئی، تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول اگر آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو آپ مجھے اجازت دیں یا میرا نکاح کروا دیں اس سے۔ تو بات الغرض لمبی ہے، اس بندے کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، اس کو اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ اسے گھر بھی بھیجا، اسے کہا اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ملتی ہے وہی لے کے آ جا، کوئی کپڑا ہی لے کے آ جاؤ، کہنے لگا میرے پاس ایک چادر ہی ہے، آپ یہ آدھی کاٹ کے اس کو دے دیں، آدھی میرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہ تیرا بدن ڈھپے گا اس سے، نہ اس کا ڈھپے گا، تو تیرے پاس اگر کچھ اور ہے دنیاوی مال میں سے، کچھ نہیں تھا اس کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا نکاح اس عورت کے ساتھ قرآن کی تعلیم پر کیا۔ تجھے کون کون سی صورتیں یاد ہے؟ کہنے لگا سورۃ قضا و سورۃ قضا و سورۃ قضا، فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں، نام لے کے گنوانے لگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صورتیں اس کو سکھلا دینا، تعلیم دے دینا زبانی، اس کو یاد کروا دینا، یہی تیرا حق مہر ہے۔ تو اب یہ جو اس نے صورتیں اس کو سکھلائیں، جو اس کا حق مہر منتخب ہوا، حق مہر تو دنیاوی مال ہوتا ہے، تو قرآن کی صورتیں سکھانا اصل میں اس بات کی دلیل ہے کہ ان صورتوں کے بدلے میں اصل میں قیمت ملنی تھی، اور اس قیمت کے بدلے میں اس عورت کا حق مہر ہوا ہے۔ تو لہذا قرآن کریم کی تعلیم کے اوپر معاوضہ لینا، تنخواہ لینا، یہ قطعاً حرام نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے پاکیزہ ترین ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر اجرت لینا یہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ بخاری کی حدیث جو ہے اس کے اوپر مدل ہے، دلیل دیتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، جزاکم اللہ خیر۔